رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں سچ بولنا اختیار کرو کیونکہ یہ بہشت کا ایک دروازہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے کنارہ کرو کیونکہ یہ ایک دوزخ کا دروازہ ہے۔ دکھ مرنے کا نہیں ہوتا، دکھ بچھڑنے کا ہوتا ہے۔ انسان کو موت نہیں رلاتی، وہ پیار رلاتا ہے جو مرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معاذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ جلدی نہ کریں، کھانا کھانے میں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں، کسی سے محبت کرنے میں، کسی شخص کو مکمل جاننے میں، کسی شخص پر مکمل اعتبار کرنے میں، کسی کے کردار پر رائے قائم کرنے میں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: آپ کی آمدنی، میاں بیوی کی باتیں، آپ کا اگلا قدم۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، وہ تمہیں تمہارے حصے کی خوشیاں عطا کرے گا جس میں مکمل سکون ہوگا۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ آپ ایک ہی بار جیتے ہیں، لیکن اگر صحیح سے جئیں تو ایک ہی بار کافی ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھروسہ رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ٹوٹ جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔